محترم سعید گویندی، دوستوں، ساتھیوں، خواتین حضرات، اتنی خوبصورت اردو ڈاکٹر احمد نیازی نے استعمال کی ہے. آج خاص طور پر گویندی جو میرا دوست ہے اس کے بارے میں میں شاید اس طرح کے الفاظ کو استعمال نہ کر سکوں. صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے نزدیک گویندی ایک اچھا انسان ہے. جس کتاب کے لیے آج اس نے مجھے دعوت دی میں آؤں اور اپنے حالات کا اظہار کروں، وہ کتاب اپنی جگہ بہت اہم ہے. لیکن ایک بات، جب میں جس وقت مجھے گویندی نے کہا کہ بھائی اس کتاب کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، تو ایک بات اس نے مجھے کہی، اس پہ ٹیکنیکل اعتراض نہیں کرنا. مجھے ایک اپنا واقعہ یاد آیا. اخبار پولیس نے میرے سے پاکستان کے بارے میں کچھ سوالات کیے، تو میں نے کہا کہ یہ پاکستان کا موجودہ خطہ جو ہے اس میں بہت عظیم قومیں یہاں پر آئی ہیں اور یہ ان عظیم قوموں کا ایک مکسچر ہے. مثلا میں نے کہا کہ آریائی آئے ہیں یہاں پر جو ہے گریکس آئے، منگول آئے، ترک آئے، ساکاز آئے اور ایرانی آئے، عرب آئے. عربوں سے پہلے میں نے کہا کہ یہاں پہ سکتھین آئے، اور سکتھین کے ساتھ میں نے کہہ دیا کہ سکتھین کے ساتھ عرب بھی آئے. تو دوسرے دن میں نے اخبار میں پڑھا تو سکتھین کا ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ سنگ دل عرب آئے. یقین مانے میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ میں نے کہا بابا یہ کوئی میرے پیچھے نہ پڑ جائے کہ یہ عربوں کو سنگ دل عرب کہہ رہا. بابا کہاں سکتھین اور عرب میں نے اتفاق سے اکٹھے کر دیا. تو جب یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، کتاب ایک اچھی کتاب ترجمہ ہو رہی تھی. تو یہ کتاب آپ روڈ اسٹیٹ دیکھیں تو اس میں جب نومبر 2001 میں نوم چمکی پاکستان آیا تو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا. وہ کتاب میں نے اس سے دستخط بھی کروائی اس روڈ اسٹیٹ پر، اور اس پہ میں نے تھوڑی سی پڑھی اس وقت. تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہو چی منہ کو کہا گیا کہ وہ کرمنل اور پیکنگ جو ہے اس کا ایجنٹ تھا. لیکن پیکنگ کی بجائے اس کتاب انگریزی میں آپ دیکھیں تو پیپنگ لکھا تھا. میں نے وہ نام کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ مسٹیک ہو گئی. میں نے سوچا کہ اب دیکھو کہ ترجمہ کرتے وقت بھی کیا اب پیکنگ کی بجائے پیپنگ تو نہیں لکھا ہوا. تو میں نے دیکھا نہ صرف اردو میں پیپنگ لکھا ہوا ہے بلکہ انگریزی میں بھی ساتھ. یہ بات ذرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا جو ذہن استعمال کرنا چاہیے کہ یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے نوم کی، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. اتفاق کی بات ہے سردار صاحب کے پاس انگریزی کی کتاب ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو اسی طرح ایک اور جگہ پر مجھے بڑا سخت تھا، مجھے یہ تھا کہ نوم نے جو جنگیں آج کل ہوتی ہیں ان کی ہسٹری ٹریس کی، اور اس ہسٹری میں اس نے جو کہا ہے کہ جو ہے ٹریس کرتے ہوئے اس نے کتاب میں اپنا ذکر کیا جو کروسیڈرز. جب کروسیڈرز یہاں پہ آئے تو ان کے ساتھ تاریخ دان بھی تھے جنہوں نے کتابیں لکھی. تو نوم نے اس میں ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب کروسیڈرز پہنچے یروشلم کے علاقے میں تو وہاں پر انہوں نے مردہ عرب، مردہ ترک اور مردہ ساسانی سارسنز اور ساتھ مردہ کتے بھی کھا گئے. یعنی انہوں نے اس انداز میں لکھی کہ جس وقت کروسیڈرز آئے تو مردہ ترک اور مردہ سارسنز اور مردہ کتے بھی کھا گئے. اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ اس وقت کے تاریخ دانوں نے بھی یہ بات لکھی کہ یہ بہت زیادتی تھی. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ حملہ آور لوگ آتے ہیں تو جو ظلم اور لوگوں پہ کرتے ہیں اور جس میں واقعی حل ہوتا ہے
یہ اس میں بھی اس وقت کے تاریخ دانوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا۔ اب میں سوچا جو دیکھو تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جناب مردہ ترک کھا گئے، اور سارسنز کا ترجمہ جو تھا وہ سیرینز کا دیا، شامی کا دیا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر سارسنز کو آپ شامی کہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے امیر علی کی کتاب کا تو مطلب ہی نہیں لکھتا جس نے ہسٹری آف سارسنز لکھی تھی، تو پھر اگر اس کو شامی ان کی تاریخ لکھ دیں تو پھر تو بڑا ہی غلط ہو جائے۔ اب سارسنز کا مطلب ہوتا ہے شتر بانوں کی تاریخ، سار بانوں کی تاریخ۔ یہ عربوں کے لیے خاص طور پہ ایک لفظ استعمال اس نے کیا تھا، اس کا ایک خاص مطلب تھا کہ یہ لوگ جو شتربان تھے یہ جس وقت گئے دنیا میں، اور جنہوں نے اس وقت اسلام کی تاریخ اس میں نہیں ہے، اس میں ایرانیوں کی تاریخ نہیں آئے گی، اس میں مغلوں کی تاریخ نہیں آتی، اس میں ہندوستان کی تاریخ۔ سارسنز کا لفظ ایک خاص سینس میں استعمال کیا گیا جب عرب اٹھے۔ تو اب اگر آپ ترجمہ کرتے وقت اس کا شامی مطلب ترجمہ کرتے تو پھر نہیں آتا۔ تو ایک بات جو مجھے زیادہ اختلاف ہے، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمے آج کل جو چھپ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مجھے اگر انگریزی میں کتاب پڑھنی پڑے تو مجھے 8-10 دن لگ جاتے ہیں، لیکن اگر اردو میں ہو تو میں 2 گھنٹوں میں بھی اس کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کا صحیح مطلب پتا ہونا چاہیے۔ میں امتحان کہ میں نہیں بیٹھا ہوا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ترجمہ اردو میں کر دو اور جو میں بیٹھ کے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے اس کا صحیح مطلب۔ اس کتاب میں جہاں یہ سارسنز کا ذکر کیا ہے اس نے خود اس وقت کے ہسٹورین نے لکھا ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ بہت زیادتی، کیونکہ اس وقت کے ہسٹورینز نے بھی اس بات کو جو ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت ترجمہ کا اس فکرے کا بیچ میں سے مٹ کر دیا، کیوں کہ یہ ظاہر نہ ہو کہ اس وقت کے ہسٹورینز نے بھی اس بات کو کرنا کی۔ تو یہ بات صحیح طور پہ جو ترجمہ کرنے وقت اس بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ اصل مقصد کیا ہے۔ آپ نے سرکش ریاستیں سنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا جو صحیح ٹائٹل ہے وہ اس کا چھوٹا سب ٹائٹل دی رول آف فورس ان ورلڈ پالیٹکس۔ اس میں سرکش ریاستوں کا یا بدماش ریاستیں کا کوئی ذکر نہیں، رول آف فورس ان دی ورلڈ پالیٹکس اس کتاب کا صحیح نام۔ اور اب آپ جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ امریکہ کا رول ورلڈ پالیٹکس میں اور طاقت کا جو استعمال امریکہ کر رہا ہے وہ اس کتاب کا صحیح سبجیکٹ۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے انڈیکس میں نارتھ کوریا جو ایک روگ اسٹیٹ ہے کہیں ذکر نہیں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ کتاب میں کہیں ایک جگہ پر نام نے نارتھ کوریا کا لکھا ہے۔ اگر روگ اسٹیٹس پر ہی کتاب ہوتی، ان کے کردار میں یہ کتاب ہوتی تو پھر نارتھ کوریا تو بہت بڑا سبجیکٹ تھا، اس نے نارتھ کوریا صرف ایک جگہ استعمال کیا ہے اور انڈیکس میں وہ بھی نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ کتاب بڑی طاقتوں کا طاقت کا استعمال جو انہوں نے پالیٹکس میں کیا ہے اس پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس میں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی اس وقت کی پالیسی جو 1898 میں انہوں نے مرتب کی تھی مونرو ڈاکٹرائن کے ساتھ، جس وقت انہوں نے لیٹن امریکہ کو اور امریکہ کے دونوں کانٹیننٹس میں امریکہ نے جو تھا وہ دوسری طاقتوں کا وہاں پہ جانا اور دوسرے ملکوں کا جانا ان کو روکا، اور آج تک وہ مونرو ڈاکٹرائن پر امریکہ جو ہے وہ عمل کر رہا ہے۔ اور آپ اس پالیسی کو جو شروع سے انہوں نے مرتب کی ہے کہ آہستہ 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 بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اتفاق سے قاضی حسین احمد نہیں ہے اس وقت۔ 1948 میں لارڈ بیول جو آخری سے پہلے ماؤنٹ بیٹن سے پہلے ہندوستان کا وائسرائے تھا، اس نے لیبنان میں جہاں سے ہمارے دوست گوئندی صاحب کی بیگم تشریف لائی ہیں وہاں ایک تقریر کی۔ وہ تقریر آج بھی چھپی ہوئی ہے، کتاب ہے ویلز آف پاور، جو آخری گورنر تھا سرحد کا اس نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں وہ تقریر، اس تقریر میں 1948 میں آپ کو دوستوں کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ 1948 میں اس نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس ریجن میں وہ قومیں یا وہ ملک جو ہیں وہ عروج حاصل کریں گے یا طاقت حاصل کریں گے جن کے پاس تیل کی دولت ہوگی اور جن کے پاس ایئر سپرمیسی ہوگی۔ اس وقت یہ
जो दूसरी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये तो थी नहीं उस वक्त, एयर ही थी, लेकिन एयर सुपरमेसी और तेल की ताकत। और दूसरी बात जो उसने उस वक्त कही कि इस रीजन में 3 आइडियोलॉजीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो। वो 3 आइडियोलॉजी उसने क्या कौन कौन सी कही? उसने कहा यहाँ पे कम्युनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो। ये 48 में उसने कहा। अब ये बात कुछ छुपी हुई नहीं है, आपको इससे पॉलिसीज का पता चलता है कि 48 में एक बड़ी पावर थी उस वक्त की बरतानिया, उसका आदमी जो है एक रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या बात कर रहा है। लेकिन हमने जब अफगानिस्तान के अंदर तरकई की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया तो हमें ये नजर नहीं आ रहा था इस डिस्टेबलाइजेशन करने से अल्टीमेटली जब दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर खत्म हो जाएगा तो फिर एक दुनिया में जो सोलर पावर एक अमर्ज करेगी, उसके नतायज हम पर क्या मुरतब होंगे। आज आप देखें ये जो आप जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो पॉलिसीज आ रही हैं, इसमें जो रोग स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, ये रोग स्टेट का कॉन्सेप्ट अमेरिका ने पहले दफा इस्तेमाल नहीं किया। नॉम ने अपनी किताब में लिखा है कि ये 50 बरस पहले रोग स्टेट्स का कॉन्सेप्ट बरतानिया ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने यूज किया। उस वक्त कौन सी रोग स्टेट्स थी जिनके बारे में बरतानिया जो है वो यूज कर रहा था? वो यूज इसलिए कर रहा था कि ये जो ताकतें उनके जो आइंदा आने वाले जो हैं उनके प्रोग्राम और जो आने वाली पॉलिसीज हैं उनकी मुखालफत करती हैं, वो रोग स्टेट्स हैं जो उनके सामने डट जाती हैं। तो आज भी नॉम ने जो अपनी सारी किताब में लिखा है कि जो रोग स्टेट्स वो हैं जो उनकी पॉलिसीज के खिलाफ काउंटर करती है, लेकिन आप देखेंगे उनके अपने जो मकासद हैं, जहां वो मकासद कोई रियासत चाहे कितना बड़ा जुल्म कर रही हो वो रोग स्टेट्स में शामिल नहीं होती। अगर इसराइली जो है वो फलस्तीनियों को मारते हैं और अगर इसराइली फलस्तीनियों को मारते हैं तो वो रोग स्टेट्स में नहीं आते। अगर कश्मीर में जो है लोग मारे जाते हैं तो इंडिया को कोई रोग स्टेट नहीं कहे। इसी तरह अगर वेस्टर्न चाइना के अंदर भी लोगों को मारा जाए तो उनको कोई रोक, वो उनकी अपने इंटरेस्ट में बातें चली जाती हैं। तो जहां जहां उनका अपना इंटरेस्ट है और वहां पे जुल्म भी हो रहा हो तो फिर कोई वियतनाम के अंदर, खुद साउथ वियतनाम के अंदर अमेरिका ने बमबारी की थी। वियतनाम को अगर आप रोग स्टेट्स करार देते हैं उस वक्त की, तो फिर साउथ वियतनाम जो उनका साथी था वहां अमेरिका ने क्यों बमबारी की? इसलिए जहां भी उनका अपना इंटरेस्ट, जो उनकी फोर्स, जो उनके जो इरादे हैं उनके अंदर रुकावट बनेगी तो वो जो फोर्स इस्तेमाल कर रही है उस फोर्स की जो रेजिस्टेंस कर रहे होंगे, जैसे ईस्ट तैमूर में हुआ, यहाँ पे इंडोनेशिया में सहारतों ने लाखों इंसान मार दिए, किसी ने उसको नहीं पूछा, किसी ने उसको बदमाश नहीं कहा, किसी ने उसको रोग स्टेट इसलिए कि वो उनको सूट करता है। इसलिए जहां जहां भी उनको सूट करती है उनकी पॉलिसी वो रोग स्टेट नहीं करते, जहां जहां उनकी पॉलिसीज को। लेकिन मैं समझता हूं कि अपना गोविंदी ने कहा कि ये रम्सफील्ड की पॉलिसी, रम्सफील्ड ने एक बात की जो मैं आपकी तरफ से दिलाना चाहता हूँ, वो बुश एडवार्ड में छपी, मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप जाके चेक करें कि जिस वक्त 9/11 का वाकया हो गया और अफगानिस्तान में उन्होंने हमला करने की जो फैसला किया हुआ था, अफगानिस्तान पे हमला जो था वो 9/11 से पहले हो चुका था। उसके बारे में हमारे कई डिप्लोमेट्स ने ये बात कही हुई है कि 9/11 से पहले अफगानिस्तान में उन्होंने अटैक करने का फैसला, लेकिन 9/11 के बाद रम्सफील्ड ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम है इसको खत्म कर दिया। तो उस वक्त पूरन पावर ने कहा कि नहीं, हमें जरूरत नहीं, हमें पाकिस्तान की जरूरत है, तो इसलिए पाकिस्तान पर ये जो है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। लेकिन अब जिस तरह घेरा चलता जा रहा है तो मत सोचिए KRL तो तकरीबन बंद हो गई, उसके सर्टिफिकेट्स भी जारी हो चुके कि जनाब वहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट अब फर्दर नहीं हो। तो दूसरी जो चीजें हैं उनके लिए भी आपने फैसला करना है कि आप कहीं उसी रास्ते पे आपको उनको नहीं ले जाया जाए। ये रोग स्टेट्स एक्सेस ऑफ ईवल, पहले सोवियत यूनियन को ईवल एम्पायर कहते रहे, फिर एक्सेस ऑफ ईवल में आप जरा देखें नॉम ने ये बात बड़ी खूबसूरती से कही है कि ईरान और इराक के दरमियान तो लड़ाई रही है इतने सालों से,
8 साल तो जंग में लड़ते रहे, फिर उनमें एक्सेस ऑफ पीपल कैसे हो गए इकट्ठे ये दोनों? तो ये चीजें चूंकि उनके इंटरेस्ट में नहीं है, ये सिर्फ दुनिया को, अपनी पब्लिक को बताने के लिए, उनको डराने के लिए कि ये इवल एम्पायर है, ये रोग स्टेट्स हैं, ये एक्सेस ऑफ ईवल है, ये सारी की सारी टर्म जो यूज की जाती हैं, ये अपने अवाम को डराने के लिए वो करते हैं, और उसके लिए फिर वो एक काउंटर जो है वो प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं और उसके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट में ले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किताब को पढ़ना जो है वो निहायत जरूरी है। इसके बाद उसने एक और किताब भी लिखी है, टेरर एंड पावर, वो भी देखिए, वो भी इसी अंदाज में है कि जहाँ जहाँ अमेरिका जो है वो अब इसमें हमारा रोल जो है कि हमने उस वक्त जो रोल अदा किया है उस पर कभी हमें नदामत आएगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।